اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورت بنائی۔ شرمگاہ کو کب اور کیوں پیدا فرمایا گیا؟ کون سے جسم کے حصے امانت عطا ہوئے؟ حضرت حوا علیہ السلام کو حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی، عورت کو کب اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ تمام انسانوں کی وہ پہلی ماں۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسری بشری مخلوق قرار پائی ہیں جن سے انسانی نسل آگے چلتی گئی، اسی وجہ سے انہیں انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ تمام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ محترم ناظرین، اس آیت کے ترجمے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جیسی حسین مخلوق کو حضرت آدم اور ان کی اولاد کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان عورت کے قرب سے سکون اور اطمینان حاصل کر سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کچھ اکیلا پن محسوس کیا کرتے تھے کیونکہ جنت میں آپ کے علاوہ کوئی اور بشری مخلوق موجود نہ تھی۔ فرشتے موجود تھے جو نوری مخلوق تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں تخلیق کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ پاس حسین و جمیل عورت کو موجود پایا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تجھے اللہ نے کس طرح اور کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین کے لیے جسے چاہا پیدا فرمایا۔ پھر آپ کے دل میں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قریب ہونے کی کوشش پیدا ہوئی اور آپ ان کی طرف بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت قریب ہونے سے منع فرمایا اور حکم دیا، پہلے نکاح کرو پھر اس کے بعد قریب ہو سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میں ان سے نکاح کس طرح اور کیسے کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے نکاح کرنے کے لیے میرے پیارے حبیب پر درود پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور نکاح کیا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا واحد نکاح تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے شرکت فرمائی۔ جب نکاح مکمل ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میری طرف چل کر آتی ہیں یا میں آپ کی طرف چل کر آؤں؟ انہوں نے فرمایا، آپ میری طرف چل کر آئیں۔ اسی وجہ سے آج بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے عورت کی طرف چل کر جاتے ہیں، اور اگر آدم علیہ السلام خود نہ چل کر جاتے تو ہمیشہ عورت مرد کے پاس چل کر آتی۔ محترم ناظرین، اسی سبب سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کے تمام مردوں کے اندر ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے عورت کے قریب ہونے اور قرب حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ نکاح کے بغیر حرام ہے، اسی وجہ سے غیر محرم عورت کو دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور تنہائی میں ملنا بھی حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر شامل اور موجود ہوتی ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی کہے پہاڑ جگہ چھوڑا تو اس بات کو مان لو، لیکن اگر کوئی کہے انسان نے فطرت کو چھوڑ دیا ہے تو اس بات پر یقین نہ کرو، کیونکہ انسان اپنی فطرت سے کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین نے اپنی کتاب نکاح میں لکھا کہ بے شک شرمگاہ انسان میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے عورت کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح مرد کی بھی، لیکن عورت کو خاص مقام دیا گیا کیونکہ عورت نیک اور پاک دامن ہو تو گھر اچھا اور زیادہ قائم رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کو پیدا فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میری تیرے پاس امانت ہے، لہٰذا اس کا استعمال اسی جگہ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، اور جہاں استعمال کرنا حرام ہے وہاں اس سے بچنا لازم ہے۔ محترم ناظرین، پس شرمگاہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ حضرت معاذ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، پھر جب انسان کی تخلیق مکمل ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ اس کو حلال جگہ پر ہی رکھنا۔ ابن اسحاق سے روایت بیان فرمائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر اللہ نے ان کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اور فرمایا جاؤ آدم علیہ السلام کو ہم بستری کا طریقہ سکھاؤ اور انہیں مباشرت کا حکم دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ شرعی طریقے سے ازدواجی تعلق قائم فرمایا تو حضرت حوا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے میرے شوہر آدم، یہ کام تو بہت اچھا ہے، میرے ساتھ یہ کام اور زیادہ کرو۔ پیارے دوستو، اس روایت کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ روایت باطل ہے۔ ناظرین، ان تمام روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کس قدر سب سے پہلے اس کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا۔ اس کی تمام وجہ یہ تھی کہ اسی کے ذریعے انسان کی نسل آگے چلنی تھی، اور اسی سبب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی امانت قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے تخلیق کے بعد ایک دن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بطور امتحان یہ سوال کیا کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی حفاظت نہ کرے، لہٰذا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں میں استعمال کریں۔ جو لوگ ان کو حرام کاموں میں استعمال کرتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور یہ محرومی جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی نصیب نہ ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جس کو کسی حسین عورت نے زنا کی دعوت دی ہو اور اس نے انکار کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے دور رکھے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں